ساری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ درگزر کر کے اس رمضان میں جتنے فوز و فلاح کے وعدے ہیں اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اس کی رحمتیں دو دو ہاتھوں سے ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درد مندانہ اپیل ہے، خدا را تمام قسم کے گناہ جو زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلتے آ رہے ہیں، خدا را ان کو چھوڑیے، وگرنہ رمضان کی لذت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ایک آدمی معمول کے گناہ ہی نہیں چھوڑ رہا، اگر اس کی زبان کو عادت پڑی ہے گالی نکالنے کی، وہ گالی دے رہا ہے، تو کیسے وہ رمضان کی لذت حاصل کرے گا بھائی؟ جو سود پہ کام کر رہا ہے، جو غلط کاریاں کر رہا ہے، جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہے، جس کا ہاتھ نہیں رک رہا، پاؤں نہیں رک رہے، جس کے دل میں گندے وسوسات اور غلط خیالات ہیں، بھائیو بڑی معذرت سے وہ بندہ رمضان کی رحمت نہیں سمیٹ سکتا، رحمت نہیں سمیٹ سکتا جب تک وہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ تلا نہیں ہوتا، مکمل اخلاص سے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، پہلا زینہ ہے۔ اور دوسرا، خدا را اپنے دلوں کو قدورتوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، فساد سے، ہر قسم کی غلط سوچ سے اپنے دل کو کلیئر کریں، کیونکہ یہ دل کلیئر ہوگا تو پھر رمضان کی فیوز و برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ بہت ضروری عمل ہے، کیونکہ حدیث ہے نا کہ اگر حسد بھی اسی طرح قائم رہے، دل میں تکبر بھی اسی طرح قائم رہے، اور یہ دل برائیوں کا منبع بنا رہے، اور پھر بندہ ساتھ نیکیاں بھی کرتا جائے تو پھر وہ نیکی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو خدا را یہ دو چیزیں کم از کم آغاز سے قبل ساری نفرتیں دلوں میں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، برادری والوں کی، مارکیٹ والوں کی، اللہ کے لیے ختم فرما دیں، دفن کر دیں۔ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ کرے بھائی، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے بھائی، میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، میں کسی سے حسد اور کینہ نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے اپنے دل کو کلیئر کر رہا ہوں۔ پتہ ہے نا اس بندے کو جنت کی بشارت محبوب نے 3 دن دی تھی، 3 دن جنتی کہا تھا، اور خوبی اس میں کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں تو اسپیشلی اس کے گھر میں چلا گیا دیکھنے کے لیے بھائی وہ کرتا کیا ہے۔ 3 دن ایک ہی بندے کو جنت کی ضمانت مل گئی، تو کہتے ہیں 3 دن جب اس کے گھر میں رہا تو جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا بھائی میں تو تیرے گھر میں آیا تھا تیرا عمل دیکھنے کے لیے کہ تو ایکسٹرا کوئی عمل کرتا ہو تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ تو حجت تو پڑھتا ہے تو میں نے بھی پڑھی ہے، تو نے نفلی روزے رکھے ہیں تو میں نے بھی رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت تم نے کی ہے تو وہ میں نے بھی کی ہے، تو مجھے کوئی الگ سے عمل نظر نہیں آیا جو میں نہیں کرتا اور تم کرتے ہو، مجھے نہیں کوئی نظر آیا۔ تو اس نے کہا بھی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ بھی محبوب نے جنت کی ضمانت دی ہے تیرے لیے 3 دن، تو میں وہ عمل دیکھنے آیا سا۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ میں روزانہ جب رات کو سوتا ہوں نا تو اپنے دل کو ہر قسم کے غصے سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے پھر میں سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں یہ تیری خوبی جو ہے نا، یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے سچے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بھائیو روزے کس لیے رکھنے؟ اللہ جنت دے دے۔ تراویح کس لیے پڑھنی؟ اللہ جنت دے دے۔ صدقہ خیرات کس لیے کرنا؟ اللہ جنت دے دے۔ تو جنت تو اللہ دل صاف کرنے سے بھی دے رہا ہے۔ تو خدا را یہ 2 عمل لازمی ہے، پھر نیکیاں تو جتنا ذوق ہوگا ہم کرتے جائیں گے۔ خدا را گناہ کٹ کر دے، ہر قسم کے گناہ کٹ کر دے۔ یہ جو موبائل کا استعمال ہے نا بھیجا فضول، اس کو بھی ترک کرے۔ جتنا موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں قرآن کو ٹائم دے، اس کی تلاوت کا معمول بنائے، روزانہ کا شیڈول ترتیب دے۔ کل میں نے دن کو سحری سے پہلے اٹھنا ہے، اس کے لیے میں نے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ سحری سے قبل اللہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں نا تو خود کہہ رہے ہوتے مانگو کیا مانگنا ہے، تو پھر یہ تو رمضان ہے، میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یہ لازم حصہ ہے اس کا۔ پھر آپ اللہ توفیق دے تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کریں، نوافل پڑھیں، لمبے سجدے کریں، سحری کریں سنت کے مطابق۔ پھر یہ جو اذان اور اقامت کا وقت ہے اللہ کی قسم بڑا قیمتی وقت ہے، یہ معمولی نہیں ہے، عام دنوں کا یہ وقت معمولی نہیں ہے، یہ تو رمضان ہے۔
معمولی نہیں ہے، قیمتی وقت ہے، اور محبوب نے گارنٹی دی ہے اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے جو اذان اور اقامت کے دوران کی ہے۔ اپنے لیے مانگے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، رزق چاہیے نا تو مانگے، اس وقت میں شفا چاہیے تو وہ مانگے، تو وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی جانے۔ فجر پڑھنے کے بعد اشراق کا اہتمام کریں، فجر پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ سچے نبی کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں بحج تام، ایک تو عمرہ حج وہ ہے نا جو بندہ 8-10 لاکھ لگا کے کرتا ہے، اور ایک حج کا اجر وہ ہے فجر پڑھی ہے جماعت سے، وہیں پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے، صبح کے اذکار کیے، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کو پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، اور یہ حج عام دنوں میں ہے، رمضان میں یہ حج صرف ایک حج نہیں ہے، 70 گنا سے بھی زیادہ اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ پتہ ہے نا جو عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، جنہوں نے آج عمرہ کیا رمضان میں، محبوب فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، اتنی فضیلت کی مل رہی ہے رمضان سے۔ تو خدا را قیمتی جانے، اشراق کا اہتمام کرے۔ کوئی پونا گھنٹہ بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، جب سورج تھوڑا جا اوپر اٹھ جائے نا اس کی تپش محسوس ہو، وہ چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہمارے نبی نے پڑھی ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یقین جانیں بہت فضیلت والا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد کچھ آرام کریں، کاروباری زندگی ہے، دکان کی ملازمت کی زندگی وہ کریں، کاروبار میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یار کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے کچھ اس کو دے دیں، جامعہ میں دیں، مسجد میں دیں، فقیر کو دیں، یتیم کو دیں، کوئی دن خالی نہ گزرے جس دن صدقہ نہ کیا ہو، خیرات نہ کی ہو، ہر دن اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ظہر کی نماز عام معمول میں 4 سنتے پڑھتے ہیں زور سے پہلے، بھائی یہ رمضان ہے، 4 وقت والا پیکج جو ہے نا وہ شوال کا ہے، ذوالحجہ محرم کا ہے، ذوالقعدہ کا ہے، یہ رمضان ہے بھائی، اس میں تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے تحیۃ الوضو بھی آپ نے پڑھے، اللہ آپ کو توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھے اس وقت کے دوران۔ چھوڑ دیں گے غفلتیں، ہدے 5 منٹ پینے تو میں پھر جا کے جماعت نہ لگا، نہ بھائی اس لیے رمضان ہے، یہ غفلت کا مہینہ ہے نہیں۔ ہمیں بڑا یاد ہے اسی جامعہ میں پڑھتے ہوتے تھے تو پھر دورہ تفسیر کرنے کے لیے، ناب کرنے کے لیے گئے ستیانہ بنگلہ میں، تو صوفی عتیق اللہ صاحب، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب استاد ہیں ہمارے، اللہ ان کو صحت ایمان برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانے وہ کہتے ہیں پورا رمضان میں اخبار ہی نہیں پڑھتا، کہتے لگی ہے عام پڑھتا ہوں میں، بھائی کہتا جو ٹائم اخبار کو دینا ہے نا میں وہ قرآن کو ٹائم دیتا ہوں بھائی، وہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ اگر کوئی بندہ سائل بھی آ گیا گفتگو 2 پوائنٹ بات کر کے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، بھائیو واللہ یہ رمضان عام نہیں دن ہے، یہ دن بڑے خاص ہے، ایک لمحہ اس کا خاص ہے، راتوں کی گھڑیاں خاص ہے، دن کی گھڑیاں خاص ہے، تو اپنا معمول بنائے۔ نماز آپ ظہر کی پڑھیں، عام روٹین سے 2 رکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، بعد میں بھائی رمضان میں 4 کر دیں۔ پتہ ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر پڑھ کر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 تو آپ پڑھتے ہیں معمول سے، بس 2 اور بڑھائیں گے تو پتہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ سچے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ بھئی رمضان ہے، ہم نے جہنم سے آزادی بھی لینی ہے، اللہ سے رحمت حاصل کرنی ہے، اس کے فضل کے کسی موقع کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ وہ آپ کہنے کہ عمل دریں، اگر موقع مل جائے تو قیلولہ ضرور کریں، یہ بھی ایک سنت ہے، سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ زور سے قبل یا زور کے بعد آدھ پون گھنٹہ اگر آپ سو لیں تو پھر رات کی عبادت کے لیے آپ مستعد ہو جاتے ہیں، چاقو چبند ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز ہے، پتہ ہے 4 رکعت عصر سے پہلے جو پڑھتا ہے 1432-33 سال پہلے پاک پیغمبر نے دعا دی ہے، کن کے لیے؟ آپ بھائیوں کے لیے، شیخ پورا والوں کے لیے، اللہ رحم اللہ امرہن، اللہ اس بندے پہ رحم کر دے۔ او بھائیوں آج بھی دعا ہے، اگر کسی کا دل کر رہا ہو نا
اب دیکھیں بندہ قاری عبدالفیض صاحب کو کہتا ہے، طاہر صاحب استاد محترم ان کو کہتا ہے کہ جی دعا کیا کریں، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار چلو یہ نیک ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، یار ایک بندہ وہ ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ دعا کر دے، سر سب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا؟ تو حدیث میں آتا ہے جو 4 رکعت پڑھتا ہے عصر سے پہلے کیا ملتا ہے؟ آپ نے دعا کر دی اللہ میری امت کا جو بندہ 4 پڑھے اس پہ تو رحمت نازل فرما۔ تو بھائیو ہم نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ پھر عصر کی نماز ہے، عصر کے بعد اگر فوراً 2 رکعت پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، ثابت ہے، درست ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، فوراً بعد 2 رکعت۔ اور اگر سورج زرد ہو جائے تو پھر یہ پڑھنے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ پڑھا کرتی، محبوب پڑھا کرتے، تو فوراً بعد سورج جب بالکل نیٹ کلین صاف ہو، بلند ہو، تو 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد شام کے اذکار ہیں جو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ ان اذکار کو آپ کلے پڑھیں۔ اگر دکان پہ ہیں تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یقین جانیں ابھی آج ہی ایک نا اچھی کسی نے کاوش کی ہوئی تھی بھی جو بندہ چاہتا ہے نا میں روزانہ 1 پارہ پڑھوں تو ہر نماز کے بعد قرآن کے یہ 4 اوراق پڑھ لے، 4 اوراق ہر نماز کے بعد 4 اوراق پڑھے گا تو 1 پارہ ہو جائے گا، 2 پڑھنا چاہتا ہے تو 8 پڑھ لے۔ یعنی گویا ایک آدمی اگر شیڈول بنا لے فجر سے لے کے عشاء تک 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے، اور اگلے دن ایک فیصل آباد میں پروگرام تھا، یقین جانے میرے نالج میں بہرحال وہ حدیث پہلی مرتبہ آئی، وہاں پہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں مولانا سرفراز احمد صاحب اور سرگودا کے ضلع کے مرکزیہ کے امیر بھی ہیں۔ وہ ایک دن کہنے لگے علماء سے میں عموماً کہتا رہتا ہوں بھی آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں کیونکہ شاگرد ہیں اور استاد ہیں، کہتے ہیں جو میرا علم کہتا ہے نا حدیث میں نے ایک بڑی ہے، یہ جو منزلیں ہیں نا قرآن کی، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری، کہتے ہیں جو ایک منزل ہے نا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک حدیث کے اندر آپ کا جو حزب ہے نا روزانہ کا وظیفہ قرآن پڑھنے کا وہ 1 منزل کے برابر ہے۔ آپ روزانہ، یہ عام معمول کی بات ہے۔ اور یہ جو رمضان ہے نا، رمضان میں تو روزانہ جبریل آسمانوں سے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، میرے نبی قرآن سنتے تھے، اور محبوب قرآن پڑھتے تھے تو جبریل قرآن سنتے تھے۔ رمضان پورا ہی ایسے گزر جاتا، وَذَلِكَ فِي لَيْلَةٍ كُلِّهَا او کمال، تمام راتوں میں اس طرح معمول ہوتا قرآن کے دور کا۔ تو بھائیوں ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، ہم نے نفل بھی پڑھنے، ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں بھی کرنی، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، ہم نے فضول وقت ضائع نہیں کرنا، ایک ایک سیکنڈ کو ہم نے انشاءاللہ غنیمت جاننا ہے۔ تو آج جو ہم نے قیام میں تلاوت سنی ہے قاری صاحب سے، وہ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے، انشاءاللہ کل سورہ بقرہ کے والے سے کچھ بات کریں گے۔ آج سورہ الفاتحہ جو آپ کہہ لیں کہ ہر رکعت کا حصہ ہے اور قرآن کا افتتاح ہے، یہ بڑا قیمتی گفٹ ہے جو اللہ نے اسپیشلی بھائیو یقین جاننے اسپیشلی VVIP گفٹ ہے یہ جو اللہ نے اسپیشلی اپنے محبوب کی امت کے لیے عطا کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اس جیسی صورت، پتہ ہے نا وہ صحابی، آپ نے آواز دی صحابی کو تعال الیہ میری بات سنو، تو صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز ہی پڑھتے رہے، بات نہیں سننے آئے، دیر سے آئے تو پوچھا بھی تم آئے نہیں؟ کہنے لگا محبوب میں اصلی نماز پڑھ رہا تھا، تو میں تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب اللہ رسول بلائیں تو پھر آ جانا چاہیے، پھر نماز بھی ختم کریں اور اللہ رسول کی بات سنیں۔ تو میں محبوب میرے علم میں نہیں تھا، اور میں اب میں مسجد سے نکلوں گا نا تو میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کی خبر دوں گا جو سب سے بڑی سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میں منتظر رہا، آپ وہ سورت بتائیں گے جو سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی سے مراد عظمت والی، فضیلت والی، درجے والی، مقام والی، مرتبے والی، وگرنہ اگر آیات میں دیکھیں تو سورہ بقرہ سب سے بڑی ہے، لیکن یہ عظمت کی بات ہے، اعظم السورہ یعنی سورتوں میں سے سب سے زیادہ درجے والی سورت، وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور جب نکلنے لگے نا تو صحابی کہتے ہیں میں نے یاد کروایا، تو میں نے کہا وہ آپ نے سورت بتانی تھی، فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارا کیا معمول ہے اس کو پڑھنے کا؟ صرف وہی جو ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں، بس وہی؟ کیا اس کے علاوہ میری زندگی کا معمول ہے کہ میں اس کو پڑھوں؟ بھائیو یہ قرآن کی جو 7 آیات ہے نا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں
سورۃ الفاتحہ بھی اس لیے کہتے ہیں یہ قرآن کا دروازہ کھولتی ہے. یہ والی سورت جو مضامین پورے قرآن میں ہے نا اللہ نے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیے. بھائیو یہ خزانہ ہے, اپنی اولادوں کو یاد کروائیں, خود یاد کریں, زندگی کا معمول بنائیں. اتنی زیادہ قیمتی یہ چیز ہے کبھی نہیں رب نے دی. اور پتہ ہے ایک دوسری حدیث ہے, آپ فرماتے ایک دن نا آواز آئی بڑی شدید سخت آواز آئی. صحابہ پتہ ہے کیسی آواز ہے؟ محبوب نہیں فرمایا جنت کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا. وہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا, آج کھلا ہے. وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے جو آج تک نہیں آیا, پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے. اور وہ کلام لے کے آیا ہے جس کلام جیسا کلام اللہ نے آج تک نازل نہیں کیا. وہ کلام کیا نازل اللہ نے کیا ہے بھائیو, سورۃ الفاتحہ ہے. خدا را یہ بڑی عظمت ہے. اچھا ہم نے حدیث سن رکھی ہے, وہ صحابی گئے تھے اور پھر ان کو روٹی کی ضرورت پڑی تو روٹی نہیں دی بسی والوں نے. وہ پھر باہر نکل آئے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ان کے بادشاہ کو موذی جانور لڑا, ڈنگ مارا اس نے, تو پھر انہوں نے کہا بھی اس کو کوئی رقیہ کرنا چاہیے, دم کرنا چاہیے. دم کون کرے گا بھائی؟ وہ جو کل آئے تھے نا, صبح آئے تھے روٹی مانگنے, روٹی لینے مسافر, وہ داڑھیوں والے, سلواریں کپڑے ٹخنوں سے اوپر, وہ نمازی تھے بھائی, ان کو بلا کے لاؤ. تو ان کے پاس جاتے ہیں, وہ انہوں نے پھر مشہور حدیث ہے بھائی دم تو میں کروں گا, تم دو گے کیا ہمیں دم کے عوض, کیا دو گے؟ کرتے کرتے ایک روایت میں آتا ہے 100 بکریاں طے ہوئی, بعض روایات میں 120 بھی ہیں, بعد میں 40 بکریوں کا بھی تذکرہ ہے. بہرحال بات طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد دم کیا صحابی نے, اور اللہ نے ان کے بادشاہ کو, رئیس کو شفا عطا کر دی. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں بھوک بڑی شدید تھی. تربیت والی یہ حدیث ہے, اپنی اولادوں کو سکھایا کرے, یہ والی حدیث سنایا کرے ان کو, تربیت والی ہے. سخت بھوک لگی ہے صحابہ کو, سخت. کہتے ہیں بکریاں لے لی, اور میں جب بھائیوں کے پاس آیا نا دوسروں کے بعد وہ سارے حیران ہو گئے, وہ سچی مچی لائے ہیں. کہ بھی سچی مچی بات طے ہوئی تھی ساری, اجڑ اگے لایا سے ابھی پیچھے پیچھے بکریاں آگے آگے بھائی. اچھا بھی بھوک بڑی لگی ہے, قسم اللہ کی یہ تربیت تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تربیت ہے, ہمیں اس تربیت کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کو اس تربیت کی ضرورت ہے. واللہ اس تربیت کی ضرورت ہے. سخت بھوک صحابہ کو لگی ہے, بکریاں ہاتھ آ گئی, لیکن پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے جب تک نبی سے مسئلہ نہ پوچھ لیں گے. یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ساڈے پتہ کی آندے نے مولوی نو نہ پوچھیا جے پوچھے تھے پھنس جاؤ گے, تے کھائی پی بھی جاؤ آپ ہی بات چ نبڑتے رہیں گے. یہ تربیت نہیں ہے بھائی. تربیت پتہ کیا محبوب کی, صحابہ کو سخت بھوک لگی, جانور آ کے اور مدینہ طیبہ میں آ گئے. اللہ اکبر. میں صحابہ یہ کیا محبوب دم کیا تھا, اللہ نے شفا دے دی. اور میں وہ دم کیا کیا ہے مجھے سناؤ, اور مجھے بتلاؤ تم نے دم کیا کیا. وہ جو جاہلیت کے لوگ دم کرتے تھے, منتر شنتر پڑھتے تھے, وہ تو نہیں کیا؟ نہیں محبوب وہ نہیں کیا. کیا کیا بھائی؟ محبوب میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم پڑھا, اللہ نے شفا دے دی ہے. اور میں واقعی اللہ نے فاتحہ میں شفا رکھی ہے. صحابہ آپ بھی کھا لو تے مینوں بھی تھوڑا جا وچوں دے آ جے, میرا حصہ بھی نکالنا اس میں سے, خود بھی کھاؤ. استاد ہے نا تو استادوں کا تو شاگردوں پہ پھر حق تو ہوتا ہے نا. ہر میں فضری بولی سہما, اس کا کچھ حصہ میرے لیے بھی رکھو, لیکن مسئلہ سمجھے نا. اور بھئی ہم بیماریاں کاٹ رہے ہیں سالوں سال, ہم نے کبھی فاتحہ سے تجربہ کیا ہے؟ کبھی تجربہ کیا ہو آج تک؟ ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر دعوت القرآن, وہ شیخ الحدیث و تصحیح مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں یقین جانے پڑھی تو کہتے ہیں باتیں تھی, اور تفسیر بھی بڑی انہوں نے اچھی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایک مریض ہمارا جب لا علاج ہو گیا نا اسپتالوں سے, تو میرے دل میں خیال آیا بھی اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں فاتحہ شفا ہے, تو کیوں نہ فاتحہ سے اس کا علاج کیا جائے. کہتے پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ایک اور مصیبت بڑی ہے, ایک تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بھائی یہ کیا ہے؟ نا یہ اللہ کا کلام ہے, بڑی محبت اور ترتیل سے, جیسے ماشاءاللہ قاری صاحب غنا سے پڑھ رہے تھے نا, اور لذت اور سرور بڑھتا ہی جا رہا تھا. یہ آرام آرام سے اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو, مفہوم اس کا آپ کو آتا ہو, پھر آپ اس کو پڑھیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ہم ایک مرتبہ پڑھی ہے, حافظ جی 3 باری پڑھی ہے, بھائی 3 مرتبہ پڑھی ہے, وہ 3 مرتبہ ہی پہاڑ بن گیا اس لیے. اور بھائی سینکڑوں میں پڑھو, اس کو سینکڑوں میں پڑھو, اس کو بڑھاؤ.
وہ کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ وہ مریض کے پاس میں، میری فیملی کا مریض تھا، میں بیٹھ گیا، میں فاتحہ ہی پڑھتا رہتا تھا اس کے پاس، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، میرے گھر کی بات ہے، وہ مریض و لا علاج تھا، اللہ نے سورت فاتحہ کی برکت سے اس کو مکمل شفا عطا کر دی۔ او بھائیو خدا را پڑھیں تو صحیح، وہ اپنی اولاد کو سکھائیں تو صحیح۔ میرا اپنے محلے کی ڈاکٹر کی پوڑی پہ یقین ہے، سچے نبی کی بات پہ یقین ہے ہی نہیں، اس میں کیوں یقین نہیں ہے میرا؟ اس کو بڑھائیں بھائی، 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھیں، 31 41 مرتبہ 51 مرتبہ تعداد میں پڑھیں، پڑھتے جائیں اور یقین سے پڑھیں۔ اللہ کی قسم ہے، میرے اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے، اس میں شفا ہے، حقیقت ہے۔ صحابہ میں اور ہم میں پتہ کیا فرق ہے؟ صحابہ کا یقین کامل تھا، جو اللہ رسول نے کہہ دیا حق ہے، اور ہمارا وہ یقین کامل نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، کامل بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا درس یہی ہے، آج کی نصیحت بھی یہی ہے، انشاءاللہ فاتحہ کو ہم زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ پتہ اسپیشلی پروٹوکول ہے، جو بندہ نماز میں کھڑا ہو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ اتنی ویلیو والی ہے، یہ قرآن کی سورت، اتنی اس کی VVIP ویلیو ہے، یعنی بندہ کھڑا ہے، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، وضو بھی کیا ہے، امام کے پیچھے کھڑا، یا اکیلا کھڑا ہے، بس فاتحہ نہیں پڑھی، اور محبوب فرماتے من صلی صلاۃ لم یقرأ فی بأم القرآن فہی خطاج۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جو نماز پڑھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز خداج ہے۔ خداج اونٹنے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے جنم پائے اور مر جائے، زندگی کے قابل نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے نماز پڑھی ہے، فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ آسمان پہ چڑھتی نہیں، جاتی نہیں۔ یہ فاتحہ جو ہے یہ نماز ہے بھائی، یہ اس کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ اللہ نے اس کو محبوب کی زبان اقدس سے ہر نماز کا حصہ بنایا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ فاتحہ ہی نماز ہے تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سننے والی، بلکہ اس سے قبل یہ روایت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ کچھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے تو بالکل نہیں پڑھتے، ویسے بھی نہیں پڑھتے۔ بھائیو امام ہو، مقتدی ہو، فرد ہو، نفل ہو، آگے کھڑے ہوں پیچھے کھڑے ہوں، جسے نماز کہتے ہیں نا، اس میں تو بھائی فاتحہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون من وراء الامام، یہ وہی مسئلہ ہے جس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں صحابی، تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اقرا بی نفسی کا، پھر اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ بندہ پڑھ رہا ہو، آواز نہ نکلے، ہونٹ ہل رہے ہوں، اس کو نفسیکا میں پڑھنا کہتے ہیں۔ نفسیکا، یہ نفسیکا میں پڑھنا ہے۔ مطلب کیا؟ امام اگر آگے ہے آپ پیچھے کھڑے ہیں تو نفس میں پڑھیں، آہستہ پڑھیں، بلند نہیں پڑھے۔ یہ عجیب بات ہے، بھی امام نے پڑھ لیا وہ کافی ہے؟ امام نے تو اللہ اکبر بھی کہا ہے، وہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ امام نے سبحانک اللہ پڑھی، آپ نے کیوں پڑھی بھائی؟ امام نے رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، آپ نے کیوں کہا؟ امام نے نہیں پڑھا۔ امام نے سبحان ربی اعلیٰ عظیم پڑھ لی ہے تو آپ نے کیوں پڑھی ہے بھائی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا ہے تو، اور ربنا ولک الحمد بھی امام نے کہا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ رکوع میں سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ اس نے امام نے نہیں پڑھا، اس نے تشہد میں التحیات للہ والصلوات سب پڑھا ہے، وہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائیو خدا را یہ حدیث دشمنی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں غفلت ہے، دین سے دوری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ صحابی کہہ رہے امام آگے کھڑا ہو تو تم نے پیچھے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، لیکن اگر فاتحہ نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی بھائی۔ یہ حدیث ہے کہ سن لیں، یہ نماز سورۃ فاتحہ کا نام ہے، اس کا نماز نام ہی اس کا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے محبوب میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ نماز تقسیم ہو چکی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، وہ نماز کی تقسیم کیا ہے؟ پڑھیں حدیث کو۔ فرمایا جب میرا بندہ کہتا نا الحمدللہ رب العالمین، آپ دارالعلوم احمدیہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آسمانوں پہ اللہ جواب دے رہا ہے حمیدانی عبدی، شیخو پورے کے فلانے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، قسم اللہ کی یہ حدیث ہے۔ جو بندہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتا اس پروٹوکول سے محروم ہے بھائی، وہ اس پروٹوکول کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اللہ بندے کو دے رہے ہیں۔ کس کو؟ جو پڑھ رہا ہے،
الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں ثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری تو ثنا بیان کر دی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تو جزا کے دن کا بادشاہ ہے۔ مجدنی ربی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ آگے بندہ پھر فوراً ہی اللہ کی حمد کر دیتا ہے، کہتا کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آیا ہوں گھر سے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، ملازمت چھوڑ کے، کس رزلٹ کے لیے آیا ہوں؟ ایاک نعبد، عبادت تیری کر رہا ہوں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگنے آیا ہوں، تجھ سے ہی مدد لینی، میری مدد تو نہیں کرنی، میں تجھ سے مدد لینے آیا ہوں۔ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث شریف میں لفظ ہے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں بھائیو یہ بڑا پروٹوکول ہے، قسم اللہ کی یہ بڑی عزت ہے، لیکن ملتی کسے؟ جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا طبقہ جو اس اعزاز سے محروم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طبقے کا کیا قصور نکالیں، جن کو بتایا ہی یہ کیا ہے کہ فاتحہ پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہونی، تم نے فاتحہ پڑھی تو تمہارے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، تم فاتحہ پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل ہوگی۔ قسم اللہ کی ان کا کیا قصور نکالنے جن کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ اور سچے نبی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرشتوں کو گواہ بناؤ، فرشتوں کو گواہ بن جاؤ، والی عبدی ما سالہ، میرے بندے نے اتنے بڑے بڑے جملے کہہ دیے، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں عطا ہی کرتا جاؤں گا، جو مانگے گا دوں گا۔ کس سے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ بھائیو اس کو زندگی کا شیڈول بنا لیں انشاءاللہ۔ سارے بھائی وعدہ اللہ سے ہم نے کرنا ہے، ایک تو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ برکت ہی برکت ہے بھائی، رحمت ہی یہ جو بندہ کہتا ہے نا جی آو جی نظر لگ جاتی بھائی فاتحہ پڑھو، اس کا ایک نام الرقیہ ہے۔ رقیہ، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ دم۔ یہ صورت ہے ہی دم میں بھائی، جادو ٹونا ہر ایک چیز کا دم سورۃ الفاتحہ میں، ہر چیز کا۔ اچھا ائمہ حرمین نے رقیہ بنائے ہیں، دم شری، نظر بد کا، جادو کا، ٹونے کا، پھر حسد کا، بغض کا، نظر بچوں کو لگ جائے، موذی جانوروں کا۔ اور قسم اللہ کی میں نے بڑے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، ہر ایک نے ابتدا میں سورۃ الفاتحہ کو لازمی درج کیا۔ مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا دم ہی فاتحہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو سورۃ الفاتحہ یاد کروائیں گے، ان کو بتلائیں گے بچوں جب نزلہ لگ جائے، زکام لگ جائے، فاتحہ پڑھے، بخار چڑھ جائے، فاتحہ پڑھے، ان کو تربیت دیں، ان کو تعلیم دیں بھائی، خود ان کے سامنے عمل کریں، اور عمل پھر ہزاروں میں کریں، سینکڑوں میں کریں، پڑھتے جائیں۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک بھائی کہتا جی میں تکلیف بہت سی شدید جسم میں، تو کہتے ہیں آپ سب 10-12 دن ہی نا میں نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا سا۔ کہتا حافظ جی اللہ کی قسم ہے نہ کوئی دوائی لیجے، نہ کوئی کسی نے چیک کرایا، اللہ نے رحمت ہی کر دیا مجھ پہ۔ وہ بھائیو پڑھیں تو صحیح، ہم 2-3 مرتبہ پڑھ کے تھک جاتے نا بھائی۔ بیماری جتنی گہری ہو نا اس کے لیے علاج اتنا گہرا ہوتا ہے۔ بیماری ہائی ہو تو ہائی پوٹینسی اس کے لیے ڈاکٹر چوز کرتا ہے، ہائی پوٹینسی کے لیے لو دعا پیناڈول تو اثر نہیں کرے گی بھائی۔ ہم پیناڈول سے آج بھی کام چلا رہے ہیں، 1-2 مرتبہ پڑھ کے بس کر دیتے، نہیں بھائی اس کی تعداد بڑھائیں، زیادہ بڑھیں۔ زمین کے نیچے پانی ہے نا، اگر 50 فٹ پہ نہیں نکلے تو بس کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی 60 پہ جائیں گے نا، 70 پہ جائیں گے، 80 90 100 پہ جائیں گے، پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو لوگ 1000 فٹ تک پہنچ گئے۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں شفا ہے۔ اگر 3 مرتبہ پڑھنے سے نہیں پڑھی تو 7 مرتبہ پڑھیں بھائی، نہیں 7 مرتبہ پڑھنے سے شفا ملی، 11 مرتبہ 15 17 19 مرتبہ 21 23 25 مرتبہ پڑھے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی میں شفا ہے، اسی میں برکت اور اسی میں رحمت ہے۔ خدا را اس کو اپنی زندگی کا لائف کا حصہ بنا لیں۔ آج پہلی رمضان کی رات ہے اور اس کا یہ ایک زندگی کا سبق اس میں حاصل کر لیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، یہ آپ بھی نا جی شکوے چھوڑ دیں جی گھر میں کچھ ہو گیا فاتحہ کو اپنائیں۔ ابھی تو سورہ بقرہ کا تذکرہ ہم کل کریں گے، فاتحہ کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں برکتیں، رزق کے لیے، شفا کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، فضل کے لیے فاتحہ ایک اہم ترین نسخہ ہے۔ اور میں اگر ساری روایات پڑھوں تو لمبا وقت لگے، مفسرین کے آپ اقوال پڑھے، بڑی بڑی تفاسیر میں بندہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ پورے قرآن کے برابر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے،
پورے قرآن کے برابر۔ مطلب کیا ہے؟ یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ۔ ہم سارے پڑھیں گے نا جی معمول سے اس کو زندگی کا۔ جب کبھی بخار، بیماری، پریشانی، ٹینشن آئے تو کبھی تجربہ سورۃ فاتحہ سے کریں، یہ سوچیں یار میرے نبی نے کہا اس میں شفا ہے، تو میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو پھر یقین سے پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں ہمیں سمیٹنے والا بنا دے۔ تو اس کی سب سے پہلی جو رحمت ہم نے سمیٹنی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو زندگی کا حصہ بنائیں اور پورا رمضان اور پوری زندگی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اسی طرح ہمیں دین کے تبلیغ کے جذبے لے کر اس رمضان کو گزارنے کی توفیق دے۔ اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے۔ انشاءاللہ بہت سے دوست رابطہ بھی کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، آج ہی یہ فیصلہ ہوا اور پھر آج ہی آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اسی ادارے میں شب بیداریاں بھی ہوں گی بفضل رمضان، ایک گزرے گا روحانی طریقے سے اللہ کے فضل سے۔ پہلے ہی یہاں پہ قرآن بڑا پڑھا جاتا ہے، برکتیں بڑی ہوتی ہیں، اور مزید یہ عمل ایڈ ہوگا اور اللہ کی مزید خیر و برکتیں نازل ہوگی۔ یہ کسی بھائی نے سوال کیا کہ سارے فرقے کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ دعویٰ سچ ہونے کا کرتے ہیں۔ بھائی یہ بڑی سادی سی بات ہے، فرقے تو واقعی بہت ہو چکے ہیں، لیکن حق پر وہی ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے، جس کے عقائد، نظریات، معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ درست بات ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ جو بھی نام رکھ لے وہ حق پہ نہیں ہو سکتا۔ حق والی بات وہ قرآن و سنت والی ہے۔ اللہ ہمیں اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔